نہیں، سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں۔ خیال رزق ہے راضی کا کچھ خیال نہیں، خیال رزق ہے راضی کا کچھ خیال نہیں۔ خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میں اور آپ اللہ کے گھر میں اللہ کے ایک بندے کی دعا کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ جج غلام مصطفیٰ مرحوم مالک ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور لواحقین کو اس صدمے پہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں اور آپ جو اس دنیا میں آئے ہیں کسی مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور انسان بنا کر آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نور عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا تو اس کا مقصد ہے، پھر اسے ایمان کی دولت دی اور ایمان کی دولت دینے کے بعد اس کے اوپر ایک نصاب رکھا کہ تم نے اپنی زندگی اس طرح گزارنی ہے، کیونکہ تم جانور نہیں ہو، تم ڈنگر نہیں ہو۔ مجھ، بھینس، گائے اور انسان اس میں فرق ہے۔ جانور اپنی مرضی سے کھاتا اور پیتا ہے، اپنی مرضی سے خواہش پوری کرتا ہے۔ جانور کو کسی کا درد نہیں ہوتا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، یہاں کھانا جائز ہے، یہاں کھانا ناجائز ہے۔ ایسے بولنے سے رب ناراض ہو جائے گا، اسے تکلیف ہوگی۔ اس انداز سے پیش آنا چاہیے، اس انداز سے پیش آنا چاہیے۔ کیوں؟ وہ ڈنگر ہے، وہ جانور ہے۔ تو جانور تو اپنی خواہش پہ چلتا ہے، آپ کے گھروں میں آ کے دانے بھی کھا جائے گا، آپ کی پہلی میں آ کے خراب کر جائے گا۔ جانور ہے نا، اسے تمیز نہیں ہے۔ لیکن انسان اور جانور میں یہ فرق ہے کہ جانور میں تمیز نہیں، اس لیے وہ آوارہ پھرتا ہے، جدھر چاہتا ہے خواہش پوری کرتا ہے۔ حضرت انسان کو تمیز دی ہے، عقل دی ہے اور اسے اپنے محبوب کی محبت دی ہے، اسے چلنے کے طریقے بتائے ہیں۔ تو جانور اپنی مرضی پہ چلتا ہے اور خدا کے ماننے والے خدا کی مرضی پہ چلتے ہیں۔ یہ بیس ہے ہماری، یہ ہماری بیس ہے۔ لیکن بدقسمتی سے حضرت انسان نے جس راستے پہ چلنا تھا اور جس کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا کہ یوں چلنا ہے، اپنے محبوب کو بھیجا اور وہ طریقہ بھی بتایا اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا بھی۔ بدقسمتی سے ہم نے وہ سیکھا ہی نہیں کہ وہ کون سی راہ ہے جس پہ چلیں گے تو رب راضی ہوگا، ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی، ہم یہاں بھی سکھی رہیں گے، ہم قبر میں بھی سکھی رہیں گے، ہم حشر میں بھی سکھی رہیں گے۔ وہ ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ عجیب بات ہے کہ آپ کسی کے پاس ملازم ہوتے ہیں تو ملازم سے پہلے وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے اس نے کچھ سیکھا ہے، اس کی کوئی تربیت ہوئی ہے، یہ ہمارے پاس آئے گا کہ بس چھڑا ہی ہے، تو پھر وہ سکھائے گا، پھر اس کی تنخواہ بھی اتنی لگے گی۔ لیکن اگر وہ پہلے سیکھا ہو، تجربہ کار ہو، اس کی تنخواہ بھی بڑھتی ہے، وہ بھی پھر اس کے لیول اور ہوتا ہے، دوسرے کا اور ہوتا ہے۔ لیکن وہ ملازم نہیں رکھتے، کہتے ہیں ہم نہیں ادھر اسے بٹھا کے کرسی پہ سے بٹھائیں گے، یہ کرسی کے قابل ہی نہیں ہے، پہلے پڑھے سیکھے عمل کرے، آئے بھی ہمارے بعد ہم اس کرسی پہ بٹھا دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو دنیاوی اعتبار سے ہم سیکھتے ہیں، ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ کو وہ منصب ملے گا، آپ کو وہ منصب ملے گا، پھر آپ کے پاس گاڑی بھی ہوگی، آپ کے پاس مکان بھی ہوگا، اے سی بھی ہوں گے، آپ سکھی رہیں گے، نوٹوں کی بارش ہوگی، کوٹھیاں بھی ہوں گی۔ لیکن کوٹھیوں سے پہلے تمہیں سیکھنا پڑے گا، چاہے علم سیکھو دنیا کا، چاہے تم کوئی کاروبار کوئی فن سیکھ لو، چاہے کوئی اور کام سیکھ لو،
اب تم نے یہ کام سیکھنا ہے, تم باہر جاؤ گے, ایسیوں کا کام سیکھ لو, نوٹ ہی ہوں گے, بارش ہوگی تو پھر تمہارا ظاہر بہتر ہو جائے گا. اب وہ سکھاتی ہیں, کوئی ویلڈنگ کا کام سکھاتا ہے, تم یہ سیکھو. تو پھر یعنی دنیا کے اعتبار سے ہم سارے سیانے ہیں, اور اتنے سیانے ہیں, بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے, ابا جی کو پہلے فکر ہوتی ہے تو ٹکردہ کی بنے گا, ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اماں جی کو بھی یہی فکر ہوتی ہے یہ ٹکردہ کی بنے گا. جب ماں کا ایمان یہ, باپ کا ایمان یہ, تو پتر باعث بنے گا, پتر متقی بنے گا, پتر پرہیزگار بنے گا. اس رب کا کلمہ پڑھ کے بچہ پیدا بعد میں تو ٹکر کی فکر ہوتی ہے, ٹکر کی فکر رب نے پہلے ہی ختم کر دی. اور فرمایا رازق میں ہوں, تمہیں بھی میں دیتا ہوں, اور جسے پیدا کرتا ہوں اسے بھی میں دیتا ہوں. تو اپنے بچوں کا رازق نہیں ہے, نہ تو رازق ہے, نہ تو بچوں کا رازق ہے. تیرا بھی رازق میں ہوں, تیرے بچوں کا بھی رازق میں ہوں. بچہ بعد میں پیدا ہو رہا ہے, ہم نے رزق پہلے لکھ دیا ہے. لیکن ہم ایمان رکھنے کے باوجود ساری زندگی ٹکر کے رونا روتے رہتے ہیں. اچھا پھر اگلی بات دیکھیں, وہ کیا ہوتی ہے؟ ابا جی فوت ہونے لگے ہیں, فکر کس بات کی ہے؟ بچوں کی. ظاہر ہے باپ کو کس کی فکر ہوتی ہے؟ بچوں کی ہوتی ہے, بیٹیوں کی ہوتی ہے. پوچھو ابا جی کو کس بات کی فکر ہے؟ ٹکر کی فکر ہے. باپ مرنے کے نا اب بھی بچوں کے ٹکر کی فکر ہے. یہ کہاں سے کھائیں گے, کہاں سے پئیں گے, اور اب تو سوچ تو قبر میں جا رہا ہے, آگے جواب نہیں دینا تم نے. اپنی زندگی کیسے گزاری ہے اور ان بچوں کی تربیت کیسے کی تھی, تجھے تو ابھی بھی ان کی ٹکر کی فکر ہے, اپنی کوئی فکر نہیں اور ان کی کوئی فکر نہیں کہ مر کے میں نے جہاں جانا اس کے لیے کیا کیا ہے, اور جو جنے تھے ان کی کیسے تربیت کی ہے, انہوں نے بھی مر کے آگے جانا ہے, تو ان کی آخر کا بھی کچھ سامان کیا کہ نہیں. ٹکر کی فکر تجھے مرنے کے وقت بھی آ رہی ہے, وہ خالق کائنات نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھی ہے. تمہیں تو ہر وقت اماوت یہ فکر رہنی چاہیے تھی کہ میرے بچے کی قبر روشن ہو جائے, میرے بچے کا حشر روشن ہو جائے, رب بھی راضی ہو جائے, رب کے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں, ایسی زندگی گزارے. یہاں بھی لوگ خوش ہوں, جب مرے تو لوگ اس کی باتیں کریں, قبر میں بعد میں جائے آمینہ کے لال پہلے ہی آ جائیں. اصل یہ جو چیزیں ہمارے ہاں سے چھٹی ہوتی جا رہی ہے دن پہ دن. علم کی بات ہم نے نہیں سیکھنی, وہ تو کہیں بھی نہ کو قصے کہانیاں میں سنا دیں وہ ٹھیک ہے. اور پھر شعر و شاعری, پھر ترنم, کیا بات ہے خطیب صاحب دی, کمال کر چھڑے انہوں نے. آئندہ سانوں ذوق دیتا ہے, مزہ دیتا ہے, اور مزے پیچھے مر رہی ہو. مومن مزے کے لیے عبادت نہیں کرتا, مومن یار کے لیے کرتا ہے, مومن خدا کے لیے کرتا ہے, خدا کے مصطفیٰ کے لیے کرتا ہے. اسے کوئلوں پہ بھی کھڑا ہونا پڑے وہ کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے میرا مقصود رب کی رضا ہے, میری مقصود رب ہی ہے. اگر کولوں پہ کھڑا کرے گا کولوں پہ کھڑے ہوں گے, اگر جان مانگے گا تو جان بھی دیں گے, کیونکہ جان اپنی نہیں, جان بھی خالق کی ہے. جس طرح وہ کہے گا اسی طرح صرف کریں گے, اسی طرح خرچ کریں گے. اس لیے حضرات محترم اپنے مزاجوں کو بدلو. 40 50 سال کے ہم ہو گئے ہیں, لیکن صبر ہمیں نہیں آتا. ایسے موقعوں پہ جب فوتگی ہوتی ہے تو وہ ویلے شروع ہو جاتے ہیں, گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ خدا تعالیٰ سے ہوتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے ہماری مائیں بہنیں اس وقت کفر بکتی ہیں اور خدا تعالیٰ سے شکوے کرتی ہیں, اور پھر کہتے ہیں مالک تینوں اور کوئی نظر نہیں آیا, نعوذ باللہ من ذالک, تینوں ترس نہیں آیا, نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر یہ ہم نے بندے دیکھے کہ ادھر وہ آ کے پھوڑی پہ بیٹھ جاتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں آتے, اور وہ رو رو کے پاگل ہو جاتی ہیں, نماز وہ بھی نہیں پڑھتی. اب کیا واز کریں ان کو, جن کے سامنے میت پڑی ہو, ابا ان کے سامنے ہے, اماں ان کے سامنے, وہ فوت ہو گئی ہے, سامنے پڑی ہے, نماز انہیں اس وقت بھی نصیب نہیں ہے, اور گلے شکوے ہیں, رونا دھونا ہے. اور جو دوسرے ہیں وہ بھی بار بار بیٹھے ہوئے ہیں پھوڑی پہ آگے, نماز ان پہ بھی نصیب نہیں ہے. تو اب مجھ سے پوچھیں نا کہ روئیں کس پہ, تو میں کہوں گا صرف مردے پہ نہیں, یہ جو زندہ مردے ہیں ان پہ بھی رو, جنہیں اس مردہ سے بھی سبق حاصل نہیں ہو رہا کہ کل ہم نے بھی مرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. ہم تو فرض ادا ہی نہیں کر رہے, ہمیں اس موت سے بھی سبق حاصل نہیں ہو رہا, تو کس سے سبق حاصل ہوگا؟ اب بتا, موت سے بھی بڑا کوئی واعظ ہے؟ جنازے میں دیکھ لو, سامنے میں یہ پڑی ہوتی ہے, اس وقت ہم دنیا کی گفتگو کر رہی ہوتی ہیں, اس وقت ہم لگے ہوتے ہیں, کہتے ہیں جلدی جلدی سٹو قبر دے اندر, نکلیے, ٹائم بہت ہو رہا ہے, جلدی کرو جلدی کرو جلدی. ہمارے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جلدی نہیں ختم ہوگی, جلدی نہیں ختم ہونی, حتیٰ کہ کھانے کے بعد بھی کہیں گے جلدی کرو مہمانوں نے جانا ہے, جلدی کرو. اے خدا کے بندو, کس کے لیے کر رہی ہو؟ ان کے لیے کر رہے ہو جو تجھے تنگ آ گئی ہیں, کہتے ختم کرو جلدی سلسلہ. خدا کے لیے کرو, صدیاں بیت جائیں گی,
پھر بھی تمہارے نام لیوا موجود ہوں گے، پھر بھی تمہارے لیے دعائیں ہوں گی، پھر بھی لوگ نام لیں گے، آج خواجہ خواجہ ہے، آج داتا داتا ہے، آج غوث غوث ہیں، آج باہو باہو ہیں۔ کیوں ہے یہ؟ کیوں اولیاء کا نام ہے؟ اس لیے انہوں نے دنیا داروں کے لیے نہیں کیا، انہوں نے دنیا کے لیے نہیں کیا، خالق کائنات کے لیے کیا ہے، اس لیے صدیاں بیت گئی ہیں۔ جو اس کا ہو جاتا ہے پھر زمانہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، پھر ان کے نام ہوتے ہیں، ان کے ترانے گائے جاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، احسان ثواب کے سلسلے ہوتے ہیں، ان کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ کتنی وہ خوش قسمت ہستیاں ہیں کہ جن پہ ہر گھڑی اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اور ہم آج یہاں بیٹھ کے بھی اللہ کے گھر میں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ وگرنہ دیکھو کسی کو باپ ہی یاد نہیں ہے، اس کی قبر ہی یاد نہیں ہے، کسی کو ماں کی قبر کا پتہ ہی نہیں، 2 دن روئے بس۔ اب کتنے ابا جی کی قبر کتنے دن ہوئے گئے گئے ہی نہیں، حوصلہ قبر بھی مٹی گئی ہو، اماں جی کی بھی مٹی گئی ہو۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے عمل کرو اور صبر کرو، ایسے مواقع پر خدا کو یاد رکھو، جب نعمت ہے تو شکر ادا کرو اور گردن اللہ کے آگے جھکاؤ۔ مالک تیری مہربانی، ہم اس قابل تو نہیں تھے لیکن تو نے عطا فرمایا ہے تو تیرا ہے، اب ہم تیرے آگے اور جھکتے ہیں۔ وہ میرا مالک کتنا کریم ہے، وہ فرماتا صبر کرو پھر بھی دیتا ہوں، دیکھو صبر کرو پھر بھی دیتا ہوں، نعمت دوں تو شکر کرو تو اور دیتا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، زیادہ گفتگو میں نے کرنی بھی نہیں، آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں مصیبت پہ صبر کرنا لازم ہے کہ نہیں؟ لازم ہے۔ اور جب نعمت دے اس نعمت پہ شکر ادا کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ضروری ہے۔ کوئی ایسا ہے جس پر آپ کی نعمت نہیں ہے؟ کوئی نہیں، کوئی ایسا ہو؟ کوئی بھی نہیں، چوڑا بھی ہو، کافر بھی ہو، یہ جسم تو رب نے دیا ہے نا، یہ ہاتھ کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے۔ یہ جو سید آپ ادھر بیٹھے اللہ کے گھر میں، یہ کیا ہے؟ یہ جو آنکھیں چل رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، کان سن رہی ہیں، زبان حرکت کر رہی ہے آپ کی، آپ کا سارا جسم، یہ کیا ہے؟ باپ کے ذریعے تمہیں دی، یہ ساری کس کی نعمتیں ہیں؟ رب کی نعمتیں ہیں نا۔ تو جس کی نعمت ہے اس نے ساتھ رکھا ہے کہ اس کو یوں خرچ کرنا ہے، اپنی مرضی سے خرچ نہیں کرنا، ہاتھ کو آوارہ نہیں رکھنا، آنکھ کو آوارہ نہیں چھوڑنا۔ تم مومن ہو، تم نے ہم نے اس کے اوپر پہرا رکھا ہے، ہماری ہے تمہاری نہیں ہے۔ یہ آنکھ کے تم مالک نہیں ہو، عارضی مالک ہو، حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے۔ یہ امانت ہے اس کی، ایک دن لے لے گا۔ اگر امانت میں خیانت کی تو جواب دینا پڑے گا۔ اولاد بھی امانت ہے، یہ جمی مال بھی امانت ہے۔ اس نے ساتھ ہدایت دی ہے کہ امانت کو یوں خرچ کرنا ہے، اس کو یوں خرچ کرنا ہے، اس کے مطابق۔ تو دیکھو لازم تھا، اسی کی چیز تھی اور اسی کے حکم کے مطابق ہم نے اس کو خرچ بھی کرنا تھا۔ پھر بھی فرماتا ہے تم کرو گے نا، کرنا لازم ہے، ہم جنت دیں گے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کم لکھی ہے، شاید آپ کو جنت کا نہیں پتا۔ ادھر جو جنتیں میں نظر آتی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک گز جنت کا، میرے آقا تو جہاں سے میں کوڑا، جنت کا ایک کوڑے کی جگہ، فرمایا یہ ساری دنیا جو کچھ دنیا میں وہ سب سے بہتر ہے۔ ایک گز اتنا اعلیٰ ہے تو محل کتنا اعلیٰ ہوگا۔ ایتھے گرمی لگتی ہوتے گرمی بھی کوئی نہیں لگنی، ایتھے ٹھنڈ لگتی ہوتے ٹھنڈ بھی کوئی نہیں لگنی، ایتھے تو لڑائیاں بھی ہوندی ہیں، کبھی بیوی کبھی وہ کبھی رشتہ دار کبھی قتل، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، ادھر تو سکون ہی سکون ہے، تھکاوٹ ہی کوئی نہیں۔ ادھر تو تھکاوٹ ہی ہو جاتی ہے، ادھر تھکاوٹ بھی کوئی نہیں، ادھر تو مشروب جو چاہو گے مل جائیں گے، جو آپ حاجت کرو گے آرزو کرو گے بیٹھے بٹھائی مل جائے گی، اٹھے ہو تو چلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بیٹھے ہو تو اٹھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ کے سامنے آ جائے گا، پھل آپ کے آگے چک جائیں گے، حوریں آپ کے ارد گرد گھومے گی، ادھر اتنی حوریں مل جائیں گی۔ اور حسن اللہ ان کا بیان فرماتا ہے کہ حوروں کا حسن کیا ہے، یہ تو پتہ نہیں جس سے شادی کرتے ہو پہلے کس نے اس سے دیکھا ہوگا، اور پھر شادی کے موقع پر خامن بعد میں شاید دیکھے، پہلے اسے بہت زیادہ سجی کو دیکھ لیتے ہیں، تو پھر کتنے نے اس کو چھوا ہوگا کالجز کے اندر، کتنے اس کے فرینڈ ہوں گے، کیا حالات ہیں آج کل کے اس عورت۔ لیکن اللہ پاک فرماتا ہے اور میرے ہو جاؤ، ہم نے تمہارے لیے وہ حوریں رکھی ہیں جسے نہ کسی جن نے چھوا ہے نہ کسی انسان نے اسے چھوا ہے، بلکہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسے دیکھا بھی نہیں ہے، وہ حوریں ہیں انچھوئی ہی ہم نے تمہارے لیے رکھا ہے، وہ پردہ نشیں ہیں، پردے میں رہنے والی ہیں۔ اب یہ دولتیں، میں صبر کرو، نعمت میں نے لی ہے میری ہے، لیکن پھر بھی دیکھو لالچ دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ دیکھو نا لالچ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ابا جی کہتے ہیں پتر اے کام کریں گا نا تو تینوں میں اے دواں گا، کہندے نے کہ نہیں؟ حالانکہ بات ہے کہ وہ کام چھڑ دیتا ہے، نماز پڑھیں گا تو تینوں اے دواں گا، قرآن پڑھے گا تو اے دواں گا، سکول پڑھیں گا نا تو اے دواں گا، اتھے جا کے کہیں ماریں گا نا پھر اے دواں گا۔ ساڑھی توجہ دنیا تے رہ گئی، ذلیل ہو کے رہ گئے ہم، لیکن جن کی توجہ تھی نا اللہ کی طرف، وہ یوں بچے تیار کرتے، نماز پڑھو گے اتنے پیسے،
قرآن پڑھو گے اتنے پیسے، اچھا موٹر سائیکل بھی نہیں دوں گا، حفظ کر لو۔ کرانا حفظ ہے، بتاؤ ایسے باپ کو رب کتنا نوازے گا جس نے لالچ دے کے اسے حافظ قرآن بنا دیا، اس نے لالچ دے کر اسے نمازی بنا لیا۔ اب ساری زندگی اور مرنے کے بعد بھی بچے کو جو نور مل رہا ہے وہ باپ جہاں بھی ہوگا اور ماں جہاں بھی ہوگی وہ نور برابر کا ان والدین کو بھی ملتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول امت شان مصطفیٰ زندہ باد، نعرہ حیدری، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اب دیکھیں جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک ہے، ہم نے اس کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، لازم ہے، لیکن کتنا پیار ہے، لالچ دیتا ہے۔ نماز پڑھو گے لازم ہے، پڑھنی ہے، لیکن میں دوں گا یہ، تمہیں میں جنت بھی دوں گا، جنت میں یہ دولتیں بھی دوں گا، دنیا میں بھی دوں گا، دنیا میں یہ دولتیں دے دوں گا، آخرت میں تمہارے لیے یہ اپنا قرب دوں گا، اپنے قریب کروں گا، تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، تمہیں جزا دوں گا، تمہیں خیر دوں گا آگے، جبکہ فرض تھا۔ لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ یہ میرے محبوب کی امت ہے، یہ جہنم میں نہ جائے، چلو لالچ میں آ کے ہماری اطاعت کر لے تاکہ یہ بچ کر جنت میں چلے جائیں۔ اسی طرح میں یہ نہ کرنا، حرام نہ کھانا، اس نگاہ سے حرام نہ دیکھنا، اس سے ظلم نہ کرنا، حرام نہ کرنا، یہ پاؤں تمہارے ظلم کے لیے نہ اٹھیں کہ کسی کو برباد کرنے کے لیے تم جا رہے ہو اور یہ مشورہ دینے جا رہے ہو کہ چہریوں میں پھنسانے کے لیے جا رہے ہو، 2 نمبر کام کروانے کے لیے جا رہے ہو، نہ آنکھ تیری بہکے نہ، اسے سنبھال کے رکھنا لازم ہے۔ لیکن فرماتا ہے تو اسے روکے گا نا ہم تمہیں یہ دولت دے دیں گے، نہیں روکے گا تو پھر جہنم ہے۔ پھر کیا ہے؟ یعنی ڈرایا کہ چلو میرا آرڈر ہے، مننا لازم ہے، لیکن یہ نہیں کرتا تو ڈر کے ہی کر لے۔ ابا جی نہیں کہندے تو نہ کیتا تیری لات توڑ چھڑنی ہے، کی کرنا ہے؟ وہ کہندا جی ابا لاتی توڑے گا، بچہ جو ہوا وہ ڈر کے کر لے گا، ایک وقت آئے گا کہ ہو مجھے سمجھ نہیں آئی، ابا جی دی اطاعت ڈر کے نہیں کری دی تے ابا اور اماں دی اطاعت لالچ دی وجہ نہیں کری دی، ابا اور اماں حق رکھ دینے کہ انہاں دی بات منی جائے، لیکن ادھے بچے ہیں نا، انہوں نہیں پتا کہ ابے دا مقام کیے تھے، اماں جی دا مقام کیے، ایسے میں نے لالچ آ کے عمل کرتا ہے۔ اسی طرح ہماری بھی سٹیج ہوتی ہیں جو ابتدائی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ عمل کریں گے تو یہ ملے گا، یہ ملے گا، جنت میں یہ دولتیں ملے گی، یہ دولتیں ملیں گی، تو لالچ میں آ کے عمل کرتا ہے، اور دوسرا ڈر کے کرتا، نہ کیا تو قبر میں عذاب ہے، وہ تو ملنا ہے، آخر میں عذاب ملنا ہے، رب کے ہاں کھڑے ہونا ہے، وہ ڈرتا ہے۔ تو یہ بھی اچھا ہے، ڈر کے عمل کر رہا ہے، لیکن جب بڑا ہوتا ہے نا وہ اس کا مقام بڑھتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے اور قریب ہوتا ہے، اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، وہ کہو میں جنت کو سامنے رکھ کے عبادت کر رہا تھا، وہ میں دوزخ کے ڈر سے عبادت کر رہا تھا، وہ مالک اس لائق ہے کہ سامنے جنت بھی نہ ہو، سامنے دوزخ بھی نہ ہو، بس مالک کی رضا ہو اور اسی رضا کو سامنے رکھ کے اسی اطاعت کر لی جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں نا، لیکن شروع میں کیا ہوتا ہے؟ لالچ۔ دیکھو ہمارے یہاں کہانیاں بھی سنائیاں جاندیاں سن، الگ بات ہے کہ اب وہ بھی کم ہو گئی ہیں، بچے نو کہانیاں سنائیاں جاندیاں، بیٹا دیکھ تینوں تے تکلیف آئی ہے تیرے تے کیا تیرے ابے تے نہیں آئی؟ ابا بھی کہتا ہے دیکھ پتر میرے تے بھی آئی، ایک وقت سی میں اتھے گیا ایس طرح ہویا تے دیکھ پتر میں برداشت کر لیا، تے اج تیرے سامنے دے میں کتے کھلوتا نا، اگر نہ کردا تے اج میں کتے ہوندا۔ وہ جب پتر سنتا ہے نا وہ کہتا ہے بچی سے بھی ہوا تھا ایسا، اب یہ اسے کیا ہوتا ہے، شوق دلایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ مضبوط ہو جائے، یہ پکا ہو جائے، پھر اسے کہتے ہیں بیٹا میں بھی ایسا کیا، یا فلاں بزرگ کا واقعہ سناتے ہیں انہیں یہ ملا، یہ دولتیں ملیں، اب اگر تو بھی ایسا کرے گا تھوڑی دیر کے لیے تو پھر تمہیں یہ بھی دولت ملے گی، تو بچے کے اندر لالچ بھی پیدا ہوتا ہے اس کام کے کرنے کے لیے، اور بچے کو ڈر بھی پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اب بچہ ڈر کر وہ کام ترک کر دیتا ہے اور لالچ میں آ کے وہ عمل کر لیتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ بچہ نمازی بن جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ماں کا بہادر بن جاتا ہے اور مخلوق کا دل جیتنے والا بن جاتا ہے، ان کا دستے راست اور دایاں راست ہاتھ بن جاتا ہے، انہیں تکلیف نہیں دیتا، تکلیف دور کی طرح ہے، روڑے ہٹاتا ہے، روٹے آگے ڈالتا نہیں، ان کے کوشش کرتا ہے کہ یہ مل جائیں، یہ جدا نہ ہوں، ان کے اندر لڑائیاں نہ ہوں، لڑائی دور کرتا ہے، اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، کیوں؟ وہ سمجھ گیا ہے کہ مخلوق کے کندھے بننے سے خالق کائنات راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرات محترم یہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک فرماتا ہے
اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ تکلیف آ جاتی ہیں تو صبر کو نہیں چھوڑنا، میری طرف سے آئی ہے نا، تم توجہ میری طرف کرو، میری ہے میں نے لے لی ہے، تو تم کیوں بے صبر ہو رہے ہو، کیوں باتیں کر رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، جب میری ہے میں نے لینی ہے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، اس سے آپ اچھی طرح سمجھیں گے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث صحیح ہے، لیکن اس آپ کے سامنے اس کا ایک خلاصہ اور ایک مفہوم رکھنے لگا ہوں۔ حضرت ابو سلمہ، ان کو بیٹے سے بڑا پیار تھا، بیٹا بیمار تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا بڑا بیمار تھا، وہ باہر چلے گئے، بیٹا فوت ہو گیا۔ بیوی گھر تھی، بیوی نے کہا کوئی نہیں بتائے گا کہ بیٹا فوت ہو گیا، میں بتاؤں گی۔ جب وہ گھر آئے تو پوچھا بیٹا کیسا ہے؟ ظاہر ہے کہ جس کو بیٹے سے پیار ہو، زیادہ پیار ہو، بیٹا بھی بیمار ہو تو آتے یہی پوچھنا ہے۔ الگ بات ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ باپ کیا ہوتا ہے، یہ باپوں کو دل دکھاتی ہیں، انہیں تکلیف دیتی ہیں۔ تو میں کہتا ہوتا ہوں، میں نے کہا جب تجربہ ہوگا پھر ہی مانو گے۔ جب ابا بنتے ہیں نا کہتے ہیں واقعی ابا تھی، جب کوئی اماں بنتی ہیں نا کہتے ہیں واقعی۔ تو ہم نے کہا اماں بننے سے پہلے، ابا بننے سے پہلے ابے کی قدر کر لو، کہ تمہارا بھی تجربہ ہوگا پھر ہی مانو گے، تو پھر نقصان کر لو گے۔ باپ ہی ہے، ماں ہی ہے، جو رب نے ان کو دل دیا وہ تمہارا نہیں ہے۔ تمہارا کام ادب، احترام، ان کے آگے آہستہ بولنا، اونچی نہیں بولنا۔ وہ بدتمیزی بھی کر لیں پھر بھی اونچی نہیں بولنا، وہ زیادتی بھی کر لیں، میرا باپ ہے، بڑے احسانات ہیں، یہ میری ماں ہے، میں آگے نہیں بولوں گا۔ پھر دیکھو اس سے کیسا اللہ کے ہاں رحمت کیسی نصیب ہوگی، کیسا کرم ہوگا، جہاں بھی جائے گا راستے کھل جائیں گے، کیونکہ پیچھے سمجھ گیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ماں باپ کی، وہ باپ تھے نا، واپس آئے، پوچھا تو دیکھو جن کی تربیت آمینہ کے لال نے فرمائی، جن کے گھر میں دین تھا، جن کے گھر میں علم دین کی روشنی تھی، وہ دیکھو وہ عورت تھی، مرد نہیں تھی، عورت۔ ویسے صوفیہ کہتے ہیں عورت، یہ جو مرد ہے نا یہ جسم کا نام نہیں ہے، چاہے وہ عورت کے لباس میں ہو اللہ کی مطیع اور رسول اللہ کی غلام، تو چاہے عورت کے لباس میں ہو مرد ہے، اور اگر وہ شریعت کا باغی ہے، نافرمان ہے، لباس مرد میں بھی عورت ہے، عورت ہے وہ مرد نہیں، مرد وہی ہے جو رب کا مطیع و فرما بردار ہے، 5 وقت کا نمازی ہو، سچ بولنے والا ہو، نگاہ پکیدہ ہو، مرد ہیں۔ لیکن جو آوارہ ہو کا مرد نہیں ہے، یہ عورت ہے۔ اب دیکھو وہ باپ تھے، وہ عورت تھی، خامن تو وہ عورت۔ جب پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے، کہا اسکن، بیٹا پہلے سے بھی زیادہ سکون میں ہے۔ جنہوں نے دین پڑھا ہے نا، آج ہماری ماؤں بہنوں نے دین ہی نہیں پڑھا، اس لیے وہ لڑائیاں کرتی ہیں، طلاق ہوتی ہے، خامن کے حق ادا نہیں ہوتے، خامد اس کے نہیں کرتا، طلاق ہو جاتی ہے۔ پھر ماں کا بھی علم نہیں، تو ماں جو ہے باپ کے اس کے بچوں کے باپ کے سامنے ایسی باتیں کرتی ہے، بچے بھی بدتمیز ہو جاتے ہیں، اور باپ ایسے کرتا ہے تو ماں کے حوالے سے بچے بھی بدتمیز ہو جاتے ہیں، کیونکہ نہ ان کے پاس علم، نہ ان کے پاس علم، نہ ادھر تربیت، نہ ادھر تربیت۔ لیکن جن کے ہاں دین اور آمینہ کے لال کی نگاہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، وہاں عورتیں بھی دیکھو کیسی تھی۔ کہا اسکن، بچہ پہلے سے بھی زیادہ سکون میں ہے۔ صحابی سمجھے بچہ ٹھیک ہو گیا، لیکن زوجہ پڑی ہوئی تھی، انہوں نے یہ مراد لیا ان تو سکون ملے ہے، یہاں تو سکون نہیں ہے، یہاں تو آپ نے تکلیفیں برداشت کرنی ہے، مرنے کے بعد دائمی سکون ملے گا۔ تو انہوں نے سمجھا بچہ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے یہ مراد لیا کہ بچہ واقعی آرام پا گیا ہے۔ اب کیا ہوا، اب دیکھو ذرا سوچیں، اور یہ بات اپنے گھر میں بھی جا کر سنائیں کہ دیکھو اس وقت کی عورتوں کے مزاج کیسے تھے، ان کی تربیت کیسی تھی، صابرہ کیسی تھیں، کہ بیٹا ہے کوئی گلہ شکوہ نہیں، خامد کو بھی تسلی ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کھانا پیش کیا کہ خامد گیا ہوا ہے کام کر کے، یا جہاں سے بھی آئے ہیں تھکے ہوتے ہیں، اب ان کے لیے کھانا تیار کیا، کھانا پیش کیا اور کھانا کھایا۔ پھر وہ تیار ہوئیں اور خامد کا حق بھی ادا کر دیا، یعنی تیار ہو کر خامد کا حق ادا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ان سے سوال کیا۔ کیا سوال تھا؟ مثلا اس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ ایک قوم ہے، اس نے لوگوں کو کوئی چیز استعمال کے لیے دی ہے، جیسے آپ لوگ ادھاری چیز دے دیتے ہو، گاؤں میں بھی ایسا ہوتا ہے، محلے والے ہمسائے بھی دیتے ہیں، وہ برتن دے دیتے ہیں ادھارے، تو پھر وہ واپس لے لیتے ہیں، تو ادھارے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کہ کسی قوم نے لوگوں کو ایک چیز ادھاری دے دی ہے، امانتاً دے دی ہے، تو اب جب وہ ان سے مانگتے ہیں اور انہوں نے کہا ہماری چیز واپس کرو، تو وہ آگے بولنے لگیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں،
انہوں نے کہا یہ تو بات ٹھیک نہیں نا کہ جس کی امانت ہے ویسے بھی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، تو اب جب وہ مانگ رہے ہیں تو واپس دینی چاہیے۔ تو کہا یہ بیٹا بھی خدا کی امانت تھا، بیٹا بھی خدا کی امانت تھا، خدا تعالیٰ لے گیا۔ ایسی عورت ہو اور ایسے مشورے ہوں تو رونا دھونا ہوگا، گلے شکوے ہوں گے کہ انہوں نے کس طرح خاوند کو تسلی دی کہ بچہ خدا کی امانت ہے، تو جب یہاں کوئی امانت دے کے واپس لے تو شور نہیں ڈالتے، تو جب رب کی امانت رب واپس لے لے پھر شور کون ڈالے گا؟ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے عرض کی نا، حضور اتنے خوش ہوئے، حضور نے ہاتھ اٹھا دیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور برکت کی دعا کی۔ جب برکت کی دعا کی اللہ نے ان کو بیٹا دیا جن کا نام تھا حضرت عبداللہ، اور ان کی اولاد سے 9 عالم دین بنے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ اب دیکھیں کہ جب والدہ ایسی ہو، ایسی صابرہ ہو، ایسی دین پہ چلے تو بیٹے نیک پیدا ہوتے ہیں اور دعا آمنہ کے لال کرتے ہیں۔ پھر بیٹا بھی ہوا، 7 کے 9 عالم دین بنے۔ سبحان اللہ، پتہ چلا ماں کا کردار بڑا اثر کرتا ہے، باپ کے کردار کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ باپ نیک ہو تو بچے پہ اثر ہوتا ہے، ماں نیک ہو تو بچے پہ اثر ہوتا ہے۔ اگر ماں گالی دے گی تو بچے پہ اثر پڑے گا، باپ گالی دے گا تو ہم نے دیکھا ہے ایسے آپ سارے جانتے ہیں کس طرح گالیاں دی جاتی ہیں، کو لحاظ کیا جاتا ہے اور کتنی بڑی گالی دی جاتی، گھروں میں بھی باہر بھی، تو بتاؤ اولاد پہ کیا اثر پڑے گا، کیا اثر ہوگا؟ اللہ پاک بتاؤ برداشت کرو، کیا کرو؟ برداشت کو کرنا ہے، لیکن اس پہ ہم دیں گے بہت۔ آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام غزالی علیہ رحمۃ الرحمن اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کی جو حکم ہے، اور شاید یہ جو بات ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، وہ کیا بات ہے؟ اللہ نے حکم دیا یہ کام کرو، اب آپ اس پہ عمل کرتے ہو، میں 300 درجات، کتنے درجات ہیں؟ اونچی بولو، جو اللہ کے حکم کو مان لیتا ہے اس کو 300 درجے ملتے ہیں، اور جس سے اللہ نے روکا اس سے باز آ جاتا ہے اس کو 600 درجے ملتے ہیں۔ کتنے درجے؟ جن کو چاہیے وہ بھی بول دیں ساتھ، کتنے درجے ہیں؟ یعنی جس سے اللہ نے روکا، یعنی گالی نہیں دینی، بدتمیزی نہیں کرنی، دل نہیں توڑنے، شراب نہیں پینی، یہ حرام کام نہیں کرنے، اس سے رک جائے، 600 درجے۔ اور میں جب مصیبت آتی ہے، جب باپ فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، بیٹی فوت ہو گئی، اب یہ صبر کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے اسے 900 درجے ملتے ہیں۔ کتنے درجے؟ اب دیکھو فرض ہے اللہ کا، اس پہ اتنے درجے نہیں، جس سے روکا اسے رکنا بھی فرض ہے، اس پہ بھی اتنے درجے نہیں۔ اب یہ جو صبر کرنا ہے یہ فرض بھی نہیں، یہ اس درجے کا بھی نہیں، پھر 900 درجے کیوں مل رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جب باپ جاتا ہے تو تکلیف بڑی ہوتی ہے، ماں جاتی ہے تو تکلیف بہت ہوتی ہے، بیٹا جاتا ہے، بیٹی جاتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اس کے درجے بلند ہیں کہ یہاں صبر کرنے میں اسے بڑی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، اتنا فرض عمل کرنے پہ تکلیف برداشت کرنی نہیں پڑتی، اتنا اللہ کے جس سے روکا اس سے رکنے میں تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑتی، جتنا دل کا پھول چلا جاتا ہے اور دل کا پھل چلا جاتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، تو اسے اس پہ برداشت کرنے پہ تکلیف ہوتی ہے۔ مالک کہتا ہے میرے لیے سہ جاؤ تو پھر تمہیں 900 درجے بھی دوں گا اور جنت میں تمہارے لیے محل بھی بنا دوں گا۔ اللہ جل وعلا سے دعا کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مرحوم کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، ہمیں بھی آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔